نماز کی شرطیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی۔ محترم بھائیو، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا، 10 سال تک مکے کے اندر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز جیسی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا کی، اور یہ نماز ارکان اسلام میں سے ہے۔ نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام، یعنی وہ شخص جس کے اوپر نماز فرض ہے وہ مسلمان ہو، اسلام کے اندر داخل ہو۔ دوسری شرط یہ کہ وہ اس شخص کے پاس عقل ہو، یعنی وہ شخص عاقل ہو، اس کا ذہن اس کے پاس موجود ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ پاگل ہو یا مجنون ہو۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ تمیز۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ رفع الحدث، حدث سے پاک ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے کپڑے میں ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو، یا اس کے بدن میں ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کی عورت شرمگاہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، یعنی ستر العورہ۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ دخول الوقت، یعنی وقت کا داخل ہونا، وقت جس نماز کا ہے اس نماز کا وقت پایا جائے۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ قبلہ کے طرف منہ کر کے نماز پڑھے، یعنی استقبال القبلہ۔ اور نویں شرط یہ ہے کہ نیت کرنا چاہیے، یعنی جس نماز کا وقت ہو اس نماز کی نیت کیسے کی جائے؟ یہ نہیں ہے کہ زبان سے ادا کر کے نیت کی جائے، بلکہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی وہ جس نماز کا وقت ہوگا اس نماز کے لیے وہ وضو کرے گا، اس کے دل کے اندر یہ ہوگا کہ ہم جس نماز کا مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہے تو وہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرے گا، گویا کہ اس کے دل کے اندر یہ ہے، اس کے نیت کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ بہت سارے آدمی کیا ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے ادا کرتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو زبان سے ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے نیت کی جاتی ہے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے شرطوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادت ویسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔